بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فرماتے ہیں کہ شبہ غیر محصورہ میں آغا خمینی کا جو نظریہ تھا وہ یہاں پر بھی چلے گا۔ آغا خمینی کا ایک نظریہ تھا کہ قدرت و علم یہ شرائط عامہ تکالیف میں سے نہیں ہے، بلکہ قدرت نہیں ہے عاجز ہے، یا علم نہیں ہے جاہل ہے، اس کی وجہ سے انسان معذور ہوگا لیکن تکلیف پھر بھی منجز ہوگی۔ یہ پہلے ایک نظریہ گزر چکا ہے، اسی نظریے کی تعمیل کرتے ہوئے آج شبہ غیر محصورہ میں اس مطلب کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا اشکال آغا حائری پر جو چل رہا تھا، نہیں آغا نائینی پر جو چل رہا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اطراف شبہ غیر محصورہ کا معیار یہ کہ ایک ہی استعمال میں سب کو جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ جو ممکن نہ ہو نا، قدرت نہ ہو، یہ قدرت کی بات اب آ گئی۔ یہ قدرت کی بات شبہ غیر محصورہ میں جو لے کر آ گئے وہ امام خمینی اس لیے لے کر آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ اس نظریے کے قائل ہیں، اس لیے آغا خمینی کے مبنی کی بنیاد پر یہ دوسرا اشکال وارد ہے۔ پہلا اشکال تو ہم نے کیا تھا کہ آپ کی مراد جو ہے استعمال واحد ایک دفعہ میں جمع کرنا ممکن نہ ہو، اس استعمال سے مراد دفعتاً ہے یا تدریجاً، وہ والا اشکال تو پہلے گزر گیا ہے۔ اب یہ دوسرا اشکال مبنائی ہے، یعنی آغا خمینی کے مبنی کی بنیاد پر یہ اشکال ہے۔ مبنی کیا ہے وہ بھی بیان کیا کہ قدرت اور علم شرائط عامہ تکلیف میں سے نہیں ہے، بلکہ معذوریت لے کر آتا ہے۔ شرائط ہو یا نہ ہو تکلیف منجز ہوا کرتی، جبکہ مشہور کیا کہ شرائط نہ ہو تو تکلیف آتی ہی نہیں ہے۔ مشہور کا نظریہ تو یہ تھا نا کہ شرائط نہ ہو تو تکلیف ہی نہیں ہے۔ آخر میں نے کہا نہیں، تکلیف پھر بھی ہے، تکلیف عامہ وہ موجود ہے، صرف یہ کہ انسان معذور ہوگا بس، ورنہ تکلیف تو ہے۔ عالم و جاہل دونوں کے لیے تکلیف ہے، اسی طرح عالم و جاہل دونوں کے لیے تکلیف ہے، معذور و عاجز دونوں کے لیے تکلیف ہے۔ لیکن جاہل معذور ہے اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو، اور اسی طریقے سے جو ہے عاجز معذور ہے۔ شرائط تکلیف میں سے نہیں ہے، تکلیف تو سب کے لیے برابر کی آتی ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس مبنی کی بنیاد پر گفتگو شروع کر رہے ہیں شبہ غیر محصورہ میں کہ انسان قادر ہے یا قادر نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں، آپ نے کیا کہا جملہ کہ استعمال واحد میں جمع کرنے کی قدرت نہ ہو، قدرت کی بحث آ گئی نا۔ تو آغا خمینی کہتے ہیں قدرت نہ ہو تو کیا ہو گیا؟ تکلیف تو ہے۔ آپ کہتے تکلیف ہی نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے، ہم کہتے تکلیف ہے۔ ہمارے مبنی کے اعتبار سے تو تکلیف ہے، آپ کہتے کیسے کہتے ہیں کہ تکلیف نہیں ہے؟ بس اس لیے جو ہے آپ کے اعتبار سے تکلیف نہیں ہے لیکن ہمارے اعتبار سے تکلیف ہے، اس لیے یہ اشکال مبنائی کہلاتا ہے۔ کیا خمینی کا مبنی یہ ہے کہ اگر قدرت نہ بھی ہو، اگر علم نہ بھی ہو، پھر بھی تکلیف آیا کرتی ہے، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، چاہے قادر ہو چاہے عاجز ہو، سب کے لیے تکلیف ہے۔ صرف جاہل و عاجز معذور ہے، بس اس بنیاد پر تکلیف تو ہے۔ آپ تو کہتے تکلیف ہی نہیں آتی، ہم کہتے تکلیف ہے، یعنی اس لیے تکلیف ہے، بس اس لیے اس بنیاد پر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر بھی انسان کے لیے تکلیف آیا کرتی ہے۔ جب
تکلیف سب کے لیے ہے بنحو عموم، اور جاہل و عاجز اس سے معذور ہوا کرتے ہیں، لیکن موجب تحقق تکلیف میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک عرفی آپ کے سامنے آقا خمینی پیش کر رہے ہیں۔ کوئی مدرسے میں آیا اور آنے کے بعد مدیر کی طرف سے حکم لگایا کہ سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، سب کی ذمہ داری، کھڑے ہو جائیں۔ سب کھڑے ہو گئے، چاہے جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو دونوں کے حق میں تکلیف مدیر پوری ہو گئی ہے، مدیر کی طرف جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ کہ جو بالکل کھڑے ہونے پر پیروں کی تکلیف اپاہج ہونے کی سے جو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تکلیف ان کے لیے بھی ہے، لیکن وہ معذور ہوں گے اس بات سے کہ ان کو کھڑے نہ ہونے پر سزا دی جائے۔ سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے بیچارے، تکلیف تو ان کے لیے بھی ہے لیکن وہ معذور ہے بیچارے۔ ہاں، بس اس لیے کھڑے ہونے کی مخالفت پر وہ معذور کہلائیں گے، تکلیف تو ان کے لیے بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم برعکس مسئلے کو کر دیں۔ فرض کریں کہ ان 50 افراد میں سے 3 افراد ایسے ہیں جو کھڑے رہ سکتے ہیں لیکن بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھڑے رہ سکتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے وہ لوگ۔ تو ان کو جو ہے جب آ کر کھڑے ہو جاؤ تو کیا انہوں نے تکلیف انجام دی یا نہیں دی؟ جو کھڑے رہ سکتے ہیں اور بیٹھ نہیں سکتے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ تکلیف انجام دی کہ نہیں دی ہے؟ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ تو کھڑے کھڑے ہیں، ان کو جو ہے تکلیف انجام دینا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہتے کہیں گے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے، لیکن جو تکلیف کھڑے رہنے کی تھی وہ تو انجام دے رہے ہیں۔ بس اس لیے جو ہے چاہے وہ بیٹھنے کی قدرت نہ بھی رکھتے ہوں، کھڑے رہنا ہی ان کے لیے ممکن ہے، باقی اور کوئی ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اب کھڑے رہنے کی جب تکلیف آئی تو تکلیف ان پر صادق بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی تکلیف منجس کو انجام بھی دے رہے ہیں، تکلیف منجس کو انجام دے رہے ہیں، حالانکہ بیٹھنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو قدرت شرط تکلیف نہیں ہے، تکلیف سب کے لیے آئی ہے اور وہ انجام دے بھی رہے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ اگر آپ قدرت شرط تکلیف سمجھتے تو شاید ان کو تکلیف ہی نہیں آتی، لیکن تکلیف آئی ہوئی ہے، کھڑے رہ رہے ہیں، انجام بھی دے دیا۔ ہاں، وہ تو پہلے وہی تو بتایا آپ نے، جو بیٹھے ہوئے اور کھڑے رہنے کی قدرت نہیں ہو تو معذور ہے، تکلیف ان پر بھی آئی ہے لیکن معذور کہلائیں گے وہ۔ یہ تو معذور بھی نہیں ہے، تو کھڑے ہی ہیں، ان کے وہ تکلیف آئی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، بھائی کھڑے تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ تو کیا ان کی تکلیف نہیں شمار ہوگی؟ کیا تکلیف شمار ہوگی؟ بھائی کھڑے رہنے کا حکم اس کو وہ جو انجام دے رہے، وہ تھوڑی کوئی جو ہے کھڑے رہنے کے حکم کو پامال کر۔ ہاں الحمدللہ، اچھی بات ہے، نعم الموافق، یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ موافق ہو گئی چیز۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ انسان ہے وہ جو چاہتا ہے وہی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یہ تو نعم الموافق ہے، بہترین کام ہو گیا، اللہ بھی وہی چاہتا ہے، ہم پہلے سے ہی کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو اچھا ہو گیا، ویسے بہترین کام ہو گیا، تکلیف بھی آئی اور ہم جو ہے اللہ کے مطابق بھی کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہاں
ہم بھی خوش، اللہ بھی خوش، سب خوش ہیں۔ تو یہاں تو خدا بھی مل گیا، مثال صنم بھی مل گیا، دونوں مل گئے نہیں تو ہاں کچھ مثالیں ایسی ہیں جو بہت ہی قریب ہے لیکن بتانا اچھا نہیں ہے۔ بس اس لیے یہ آپ دیکھیں کہ اس میں انسان کی قدرت نہیں ہے دو طرف کہ بیٹھے یا کھڑا ہو، بلکہ ایک ہی طرف بات ہے۔ اگر قدرت کی بات ہوتی تو تکلیف آنے نہیں چاہیے تھی، لیکن تکلیف آئی بھی ہے، اور اس کی قدرت تکلیف کو مانا بھی جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ معنی نفی میں بھی ایسا ہی ہے کہ شبہ غیر محصورہ میں جب انسان اطراف شبہ غیر محصورہ کو ایک استعمال میں جمع نہیں کر سکتا ہے تو کیا تکلیف ہی نہیں آئی ہے؟ نہیں، تکلیف آئی ہوئی ہے۔ قدرت پر تکلیف نہ ہونا الگ بات ہے، معذور ہونا الگ بات ہے، لیکن تکلیف تو آئی ہوئی ہے نہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، اب آپ دیکھیے گا پاسا پلٹ دیا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تکلیف فعل میں ہوا کرتی، کبھی کبھی تکلیف ترک کے عمل میں ہوا کرتی۔ ترک کے عمل میں کوئی چیز ترک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی جو ترک کرنا چاہتا ہے اس کو تو کچھ انجام دینا ہی نہیں ہے، جب دینا ہی نہیں انجام تو خود بخود جمیع افراد کو آنے واحد میں انجام دے سکتا ہے، کچھ انجام ہی نہیں دینا اس کو۔ تو ترک کا مطلب یہ کہ چھوڑ دینا۔ اب یہ اس کے پاس تکلیف انجام دینے کی جو ہے جرأت ہو، قوت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں تو خود بخود ہی جو ہے وہ انجام نہیں دے گا۔ تو کبھی کبھی تکلیف ترک کے پہلو میں بھی ہوا کرتی ہے، ضروری نہیں کہ فعل کو انجام دینے کے پہلو میں۔ ہاں، تو اب جو ہے اس کو کہیں بھائی خاموش رہو تو خاموش، تو پہلے سے یہ بیچارہ کیا کرے، بول ہی نہیں سکتا۔ روایات میں بہت عجیب جملہ ہے، وہ کبھی کبھی وہ سوچتا آدمی تو یقین نہیں آتا، لیکن غور کرے تو بات پر پہنچ جاتا۔ جو گمراہ فرقے ہیں اس سلسلے میں یہ روایات میں کئی جگہ پر ہم نے پڑھا کہ ان گمراہ فرقوں میں وہ جو نیک افراد ہوتے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے جو ہے دیگے لگاتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے سفرے بچھاتے ہیں، وہاں پر جو ان کے لیے اچھی جو ہے وہ غذائیں فراہم کرتے ہیں، مختلف جو ہے ان کے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو اس کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ ان کا گناہ بھی ان کے اوپر آئے گا، کیونکہ گمراہی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، یعنی گمراہی پر باقی رہنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اس لیے کبھی کبھی لگتا ہے یار کھانا کھلانے میں بھی انسان کو گناہ ملے گا۔ ہاں، کھانا کھلانے میں گناہ ملے گا، کیوں؟ گمراہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے میں تم مدد کر رہے ہو۔ اس لیے روایات میں کئی جگہ پر ایسے جملات موجود ہیں جس میں کہا گیا گمراہ کی راہ پر لوگوں کو باقی رکھنے کے لیے جتنی بھی مدد کی ہے، کھانے پینے اور دوسرے وسائل فراہم کرنے، سب میں وہ غلط راستے پر مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے غلط راستے پر مدد کرنے سے وہ خود بھی گناہ گار ہیں اور دوسرے لوگوں کو گمراہی پر باقی رکھنے کا گناہ بھی ان کو پڑوایا گیا۔ پہلے صحیح تحقیق کرو کہ صحیح جگہ پر جا رہے ہو یا نہیں جا رہے۔ اس کی ایک مثال ہے، اگر ہم جو ہے کیماڑی تک جانا چاہتے ہیں، مثال کیماڑی کی لیتے ہیں، اب صحیح بس میں ہم نہ بیٹھیں، غلط بس میں بیٹھ جائیں اور بالکل الٹے راستے پر، کیماڑی سے بالکل الٹے راستے پر بس چل نکلے تو ہم خود گمراہ ہوئے، لیکن سب کو رہنمائی کرے کہ آپ جو ہے الٹی بس میں بیٹھو، تو اس کو الٹی بس میں پہنچانے کا کام ہم نے کیا ہے، تو ہم اس کے بھی گناہ گار ہیں کہ لوگوں کو الٹی بس میں بٹھا رہے ہیں۔ ولایت کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، گمراہی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے
کہ انسان جو ہے وہ کمک کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لگا رہا ہے، کھانا کھلا کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لگا رہا ہے. اس لیے اپنا گناہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ دوسروں کا گناہ بھی اس پر آئے گا، کیونکہ اس نے اس کمک کرنے کے سے جو ہے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لگا دیا. ٹیکس دینے کی بات ابھی ذرا خلوت میں پوچھیے گا، یہ جو ہے مسئلہ تھوڑا سا حکومتی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے نہیں. اچھا، اپنے جو شیعہ حضرات جو ہیں، جی اپنے شیعہ لوگ جو ہیں اہل سنت جب کھولتے ہیں روزہ وغیرہ تو ان کو کھلواتے رہتے ہیں یا ان کو جو ہے ہاں، وہ ہم جو کھلاتے ہیں ہمیں گناہ نہیں ملے گا، ہم کھلانے میں جذبہ رکھتے ہیں کہ ولایت کی طرف آ جائے، وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ولایت کی طرف نہ آئے، دونوں میں فرق ہے نیتوں میں. لیکن وہ روڈ پہ جو کھلاتے ہیں جب آزان آتے سب کو دیتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں. ہاں، تو ہمیں کھلائیں گے تو ہمارا کھلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو گمراہ کرنے میں کھلا رہے ہیں وہ پھر ان کے لیے عذاب آئے گا. ہمیں کھلانے میں نہیں عذاب آئے گا، ان کو کھلانے میں عذاب آئے گا. تو یہ بات ہے، ہم لوگ جو کھلاتے ہیں کسی کو تو وہ جذب کرنے کے لیے کہ ولایت کی طرف آ جائے، اچھے راستے دکھانے کے لیے کھلا رہے ہیں. حتیٰ ہندوؤں کو یا کرسچنس کو بھی کھلاتے ہیں تو ہم اس نیت سے کہ بھئی چلو یہ کم سے کم انسانیت کے ناطے سے یا جو اہل بیت کی محبت کے ناطے سے کھلاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے. جو ہدایت کی نیت ہے پھر ٹھیک ہے، پھر سے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، وہ بھی ہے، جب تک کہ آپ کو یقین نہیں کہ آپ کے پیسے غلط میں خرچ کریں گے تب تک کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو عام فقیر ہیں ان کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں، جب تک کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کے پیسے حرام میں خرچ ہوں گے. البتہ بہتر تو یہی ہے کہ اہل تشیع کو دیا جائے، اس سے بہتر رشتہ داروں کو دیا جائے، اس سے بہتر ہے والدین کو دیا جائے، دوسرے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. والدین کو اس لیے ہم نے کہا کہ والدین واجب النفقہ نہ ہو، تو اگر واجب النفقہ ہے تو پھر تو جو ہے ان کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے. واجب النفقہ کب ہے کب نہیں ہے؟ واجب النفقہ اس وقت ہے کہ جب والدین کما نہیں سکتے ہیں اور کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تو ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے کھلائے. نہیں، ذمہ داری آ جاتی ہے. نہیں، کیونکہ والدین کی ذمہ داری سارے بھائی بہنوں پر ہے، لیکن وہ سب نہیں کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں، تو ہمارے پر ذمہ داری ہے اگر ہمارے پاس وسائل تو ہمیں ان کو واجب النفقہ بنانا ہے. بڑے چھوٹے کی قید نہیں ہے، ویسے سب اگر سب میں استطاعت ہے سب برابر کی مدد کریں گے. اگر سب کے استطاعت نہیں، کسی ایک کی استطاعت، وہ اس پر واجب النفقہ ہو جائیں گے. واجب النفقہ نہیں بھی ہے تو بھی مدد کرنے میں سب سے زیادہ ثواب اسی کا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اطراف شبہ غیر محصورہ میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ استعمال واحد میں قدرت ہی نہیں کہ جمع کر سکے. ہم کہتے ہیں چلو قدرت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تکلیف آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تکلیف آئی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کا جو استدلال ہے کہ تکلیف نہیں آئی ہے، اس لحاظ سے شبہ غیر محصورہ جو ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے شبہ غیر محصورہ میں ہر فرد کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں تکلیف آئی ہے، صرف معذور ہے ہوا، جب تک کہ جو پتہ نہیں ہے، جب تک قدرت نہیں تب تک جو ہے وہ معذور کہلائے گا، ورنہ تکلیف تو آئی ہوئی ہے. صلی اللہ